مسائل پر. نماز شب کی کل رکعت کتنی ہیں؟ 11 رکعت کی نماز ہے، اور 2 کر کے 4 نمازیں تو نماز شب کی نیت سے پڑھی جائیں گی، 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھی جائے گی، اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھی جائے گی. اچھا، یہ جو نماز شب کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں 8 رکعت 2 کر کے ایک جیسی نمازیں ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر. اس میں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ آخری والا ہے. آخری والے سے مراد 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر کا، یہ سب سے زیادہ بافضیلت ہے. اچھا، یعنی یہ باقی 8 رکعت سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اچھا، اب 11 رکعتی جو نماز شب ہے، اس میں کون سی نماز سب سے زیادہ بافضیلت ہے؟ ابھی تو آپ نے سنا آخری والا. آخری کے اندر سے بھی نماز شفا جو ہے اس کی فضیلت نماز وتر سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے پوری 11 رکعت میں سے جو سب سے زیادہ بافضیلت نماز ہے وہ نماز شفا ہے. اچھا، نماز شب کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو غروب آفتاب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن پڑھی اس وقت جائے گی کہ جب جتنی دیر میں نماز مغربین پڑھی جاتی ہے اتنا وقت گزر جائے، یعنی بلکہ نماز مغربین پڑھ ہی لیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ نماز شب کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا وقت چلے گا یہاں تک کہ فجر تک اس کا وقت رہے گا. البتہ یعنی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین نماز شب کو نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً بعد بھی. البتہ اس کا ثواب نسبتاً کم ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت فضیلت بھی ہے. وقت فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، قول مشہور یہ ہے، زیادہ تر علماء کا نظر یہ ہے کہ اصل وقت اس کا شروع ہوتا ہے آدھی رات کے بعد سے، آدھی رات اور طلوع فجر تک. لیکن آقا سیستانی کا ایک ایکسپشن ہے، وحید خراسانی بھی یہی کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت فضیلت ابھی نہیں آیا. وقت فضیلت آئے گا آدھی رات کے بعد، اور خاص طور پر آخری جو پہر رات کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی فجر سے جتنا قریب پڑھی جائے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. نماز شب کا جو وقت فضیلت ہے وہ فجر سے قریب ترین ہے. عام طور پر یہ وہی وقت ہوتا ہے جو رمضانوں میں روزہ سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی تقریباً 10-12 منٹ پہلے آپ سحری اپنی بند کر دیتی ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز فجر جس وقت آپ پڑھیں گے اس سے 10 منٹ پہلے کا جو امساک کا پیریڈ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اس دوران کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس دوران بہتر ہے کہ نماز شب کو سب سے بافضیلت وقت وہ ہے. البتہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا دورانیہ طویل ہے، اور بالکل نماز مغربین کے فوراً بعد سے لے کر فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے. اچھا، اب ایک سوال ہے کہ کیا نماز شب میں کمتر رکعت پر اختصار کی شرعاً اجازت ہے؟ بھئی 11 رکعت ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، معلوم ہے کہ فضیلت بہت زیادہ ہے، 11 ہی پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں پڑھی جاتی یا ابھی عادت نہیں ہوئی ہے. تو جی ہاں، شرعاً اس کی اجازت ہے کہ اس کو آخری 3 رکعت جو ہیں نماز شفا 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر، اس پر بھی آپ اختصار کر سکتے ہیں. نماز وتر یا نماز وتر اور نماز شفا، یعنی باقاعدہ اس بات کی شرعی طور پر اجازت ہے. البتہ ثواب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں 11 رکعت مکمل پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا. لیکن بہرحال اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں نماز شب میرے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، اس کا ثواب تو کم سے کم وہ اس طرح سے ضرور کر لے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاۃ اللیل ولو رکعۃ واحدہ، نماز شب کی پابندی کرو چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہ پڑھو. تو اگر کوئی شخص
3 نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 1 رکعت تو نماز شب پڑھ ہی لے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل نماز شب کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہو جبکہ اتنی سہولتیں اور آسانیاں. تو اور اس کے اندر اس بات کا بھی ہے جو ہم پچھلی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ نافل فجر کو بھی نماز شب کے ساتھ ملا سکتے ہیں. یعنی اگر کسی نے نماز مغربین پڑھی اور نماز مغربین پڑھنے کے بعد نماز شب پڑھ لی تو وہ اس کے فوراً بعد نافل فجر بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی اس کے بعد نافل فجر پڑھ لے تو یہ بھی اس کو ایک خصوصیت سہولت حاصل ہو جائے گی. اچھا، اب جو افراد بھی جن پر بھی قضا نمازیں ہوں ان کے لیے علماء ایک تجویز دیتے ہیں. عام طور پر قضا نماز اتنی زیادہ ہیں، اس سے لوگ فوراً کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی مستحب نمازوں کو چھوڑیں، چاہے وہ نماز شب ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی قضا اتار لیں. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، اپنی قضا کو بہرحال فوقیت اور اہمیت زیادہ دینی چاہیے. آخرت میں پوچھا تو اسی کا جائے گا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال نماز شب کو بھی کیوں چھوڑیں، تو ایک طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو 8 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے نماز شب کی نیت سے 2 رکعت کر کے جو 4 نمازیں ہیں، اس کے بجائے آپ کوئی بھی 8 رکعتیں قضا پڑھ لیں. مثلا ظہر اثر پڑھ لیں ظہر اثر ہی کی نیت سے، ابھی اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. یا مثلا فجر کی 2 کر کے 4 نمازیں قضا پڑھ لیں، اور جو 3 رکعتیں ہیں وہ آپ نماز شب ہی کی نیت سے پڑھیں. یعنی نماز شفع کی 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر. تو اس لحاظ سے یہ اس کا ایک آپ کو مل جائے گا ثواب کہ آپ کی قضا نمازیں بھی ایک لحاظ سے اتر گئیں اور نماز شب کا بھی آپ کو ثواب مل گیا، کیونکہ شرعاً اس بات کا اختیار ہے، اختصار کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 3 رکعت کے اوپر بھی اور حتیٰ کہ 1 رکعت تک کے اوپر بھی اختصار کیا جا سکتا ہے اور مختصراً 1 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی. تو یہ ان کے لیے بہرحال ایک تجویز تھی. البتہ یہ کہ ایک چیز جو بہت رائج ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھ رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اسی کے اندر بھی اپنی وہ قضا نمازوں کی نیت کر لے. تو قضا واجب نمازوں میں آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تداخل ممکن نہیں. یعنی قضا نماز آپ نے کہا کہ میں یہی جو 2 رکعت کر کے مثلا نماز پڑھ رہی ہوں، یہ فجر کی بھی ہو رہی ہے اور اسی میں ہی میں نماز شب کی بھی نیت کر رہی ہوں. ہاں، 2 نمازوں کو یعنی ایک واجب نماز اور ایک یہ والی نماز شب اس طرح سے ملا کہ ان کا تداخل آپس میں نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ قضا نماز پڑھیں گی تو قضا نماز ہی اترے گی، اور اگر نماز شب پڑھیں گی تو نماز شب ہی کاؤنٹ ہوگی. یعنی ان دونوں کی نیتوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے. البتہ کیا ہے، عام طور پر علماء اس طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو جس کی وجہ سے شاید یہ اشتباہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. وہ ایک کہ اگر ہم جیسے رمضان کے روزے میں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے دن رمضان کا روزہ آ گیا، مثلا 18 ذی الحجہ آ گئی اور کسی پر قضا رمضان کے روزے موجود ہو تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا بھی دل محسوس کے رہ جاتا ہے کہ کاش مجھ پر قضا روزے نہ ہوتے تو آج میں مستحبی روزہ رکھ لیتا. تو اس افسوس کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو مستحب روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا. یعنی وہ قضا ہی کی نیت سے روزہ رکھے لیکن مستحب کا ثواب بھی اس کو مل جائے، لیکن نیت یہ نہ کرے کہ یہ دونوں روزے میں ایک وقت میں نیت کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں اتارے اور دل میں افسوس کرے کہ دیکھیں نمازیں تو میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں لیکن کاش میری قضا نمازیں نہ ہوتی تو میں آج یہی مستحب کی نیت سے نماز شب کی نیت سے پڑھتا، تو انشاءاللہ پروردگار عالم دونوں ثواب اسے عطا فرما سکتا ہے. تو لیکن یہ نیت تداخل کے طور پر نہ کریں کہ قضا نماز کے ساتھ ملا کر نماز شب کو پڑھنے کی نیت، یہ نہیں، یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب کیا نماز شب میں نوافل نماز کا تداخل ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز شب ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں نافل مغرب بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی، تو ہم نے سوچا کہ اسی میں ہم نماز شب کی بھی نیت کر لیں، تو یہ والا تداخل بھی نہیں ہو سکتا. نافلہ مغرب کا غفیلہ کے ساتھ تداخل ہو سکتا ہے، وہ پہلے بھی بیان ہوا تھا اور اگلی نشست جو بھی ہماری ہوگی اس کے اندر جب ہم نماز غفیلہ کے مسائل بیان کریں گے تو تفصیل وہاں پر آئے گی. لیکن کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے نوافل یومیہ کا تداخل نماز شب کے ساتھ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ دماغ میں ایک چیز رہے. اور ایک سوال یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے اس میں کہ کیا نماز شب کے لیے سونا ضروری ہے؟
تو دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ کچھ وقت سونے کے بعد اٹھ کر نماز شب پڑھی جائے تاکہ ذرا طبیعت بھی فریش ہو جائے، ایک نشاط آ جائے، اور غسل مندی اور وہ جو ایک سستی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. تو بہرحال کچھ وقت بہتر ہے کہ سو کر اٹھ کے نماز شب پڑھے، لیکن اب یہ کوئی ضروری نہیں. یعنی اگر آپ مسلسل جاگتے ہوئے جا رہی ہیں تو اسی حالت میں بھی نماز شب کا جب وقت آ جائے یا وقت فضیلت آ جائے تو آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سوئے نہیں اور نماز شب پڑھ لی تو گویا نماز شب شمار نہیں ہوتی. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. نماز شب کے لیے سونا اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے. اچھا، نماز شب کا